مشرق اور مقبول علماء کرام مدینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الاخلاق والتنظیم والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ رب کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عرس مقدس کی تقریب میں آنے والے سبھی زائرین پر سرکار مفتی انوارہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فیوض و برکات نازل فرمائے، اور ہم سبوں کی نیک جائز مرادیں اللہ اس محفل میں پوری فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق سن کر کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے عرض و معروض سے قبل ہمارا سب مل کر حضور سرور کون مقام سیاح لامکان کشمر خوباں جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیہ و ثنا کی بارگاہ میں پناہ ہوئے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا منجانا محمد وقت القلوب دواعیها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیاءها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا ابدا۔ حضرات، اللہ رب کائنات قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ہاں سنیے، اللہ کے جو ولی ہیں انہیں نہ کوئی غم اور نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ ماشاءاللہ۔ تقویٰ کیا ہے؟ تو مفسرین نے تقویٰ کی متعدد تعریفیں فرمائی ہیں۔ چنانچہ فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ممنوعات سے بچا کر کے نیکی کی راہ پر ڈال دے، یہ تقویٰ ہے۔ بعض نے فرمایا تقویٰ یہ ہے، پرہیزگاری اسے کہتے ہیں کہ تیرا رب جس جگہ سے ناراض ہو، تیرا رب جس جگہ جانے کو ناپسند کرے، اس جگہ جانے سے اپنے آپ کو روک لے، یہ تقویٰ ہے۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے، صحابہ فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ، اس کے رسول اور صحابہ کے نقش قدم کی پیروی کرے، یہ تقویٰ ہے۔ بہرحال تقویٰ کی جو بھی تعریف کیجیے، ساری تعریفیں لفظی اعتبار سے مختلف ہیں، مگر ان کا معال، یہ اپنے معال کے اعتبار سے ساری تعریفیں ایک ہی راہ کی طرف لے جاتی ہیں، اور وہ راہ یہ ہے کہ انسان جب تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ اور رسول اس کے راضی ہو جاتے ہیں۔ تقویٰ، اب قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ایک مقام پر قرآن فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرماتا ہے ولی وہ ہیں جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تقویٰ اختیار کریں۔ یہیں سے معلوم ہو گیا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لائے، مومن ہیں، مگر متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔
اور اگر متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازوں کی کثرت کرتا ہے، تسبیح دن رات لے کر کے گھماتا ہے، پیشانیوں پہ سجدے کے نشان بناتا ہے، مگر اللہ اور رسول کی شان میں گستاخی کر بیٹھا ہے اور ایمان سے خارج ہو گیا ہے، تو لاکھ متقی ہو لیکن وہ بھی ولی اسی آیت کریمہ سے پتہ چلا ولی کیا ہے۔ علامہ عبداللہ نسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح عقائد نسبیہ میں ولی کی تعریف فرماتے ہیں، آج ولایت کو ہم کرامت کے معیار پہ پرکھتے ہیں کہ کرامت دیکھی سمجھتے ہیں اللہ کا ولی ہے۔ ابھی چند روز پہلے کانپور کی سرزمین پر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب اللہ فرما رہے تھے کہ کرامت دیکھ کر کے لوگ اللہ کے ولی کو پہچانتے ہیں، کرامت دیکھ کر کے لوگ اللہ کے ولی کا اندازہ لگاتے ہیں، کرامت دیکھا سمجھ گئے یہ ولی ہے، لیکن نہیں۔ فرمایا کرامت کے بارے میں صوفیہ فرماتے ہیں الکرامات حیض الاولیاء، فرمایا الکرامات حیض الاولیاء، کرامت یہ معیار ولایت کو پرکھنے کا معیار ولایت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ولایت یہ ہے کہ تقوی آدمی کو دیکھو، جب تقوی دیکھ لو ایمان کے ساتھ تو سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ والا ہے، اور اس کے بعد اسے کرامت ثابت ہو تو سونے کا سہاگا کرامت۔ بلکہ بایزید بسطامی سیدنا شیخ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نظرتم احدا ان اوتی الکرامات حتی یطیر فی الہوا فلا تعتبروا، فرماتے ہیں اگر تم کسی کو دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی کرامتیں دی ہیں، بڑی کرامتیں دی ہیں، یہاں تک کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے، پانی پر چلتا ہے، ہوا میں اڑنے کے ساتھ پانی میں بھی چلتا ہے، تو بایزید بسطامی فرماتے ہیں فلا تعتبروا، اس کا اعتبار نہ کرنا، حتی نظرتم باخذ القرآن والسنہ، یہاں تک کہ تم دیکھ لینا کہ وہ اللہ و رسول کی پیروی کرتا ہے، قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے، تو وہ اللہ والا ہے، ورنہ اللہ والا نہیں ہے۔ یہ بزرگوں نے بیان فرمایا کرا۔ اب مفتی نانپارہ تقویٰ کے جس معنی کو بھی آپ لیجئے، سرکار مفتی نانپارہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو آپ دیکھیے، حضور مفتی نانپارہ کی ذات گرامی کو آپ دیکھیے، جس معنی کو بھی تقویٰ کے لیجئے، ہر معنی کے اعتبار سے سرکار مفتی نانپارہ رحمۃ اللہ علیہ تقویٰ میں اپنے مرشد قیادت سرکار مفتی اعظم عالم کے مظہر نظر آتے ہیں۔ مفتی نانپارہ رحمۃ اللہ علیہ، اب سرکار مفتی نانپارہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو صرف کرامتیں نہیں دکھائی ہیں، صرف کرامتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو منوایا ہو، نہیں، سرکار مفتی نانپارہ کی زندگی کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے قدم قدم جو گزارا تو قرآن و سنت کی پیروی میں گزارا۔ سرکار مفتی اعظم کی زندگی کی خصوصیت یہ تھی وہ چلتے تھے تو اللہ کے لیے چلتے تھے، اٹھتے تھے تو اللہ کے لیے اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے تو اللہ کے لیے بیٹھتے تھے، اگر کبھی کسی کو زندگی میں ڈانٹا تو اللہ کے لیے ڈانٹا، اگر کبھی کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے محبت کی، اور یہی ان کی سب سے بڑی خصوصیت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار مفتی نانپارہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ایک تو نہیں بلکہ ہم جب سفروں میں جاتے ہیں، مریدوں سے ملاقات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو گناہگار تھے، لیکن سرکار مفتی نانپارہ سے ملاقات ہوتی ہے تو توبہ کر کے نیک سچے مسلمان بن جاتے ہیں۔ ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو مذہبیت سے متاثر تھے، وہابیت سے متاثر تھے، دیوبندیت سے متاثر تھے، لیکن جب سرکار مفتی نانپارہ کے دامن ارادت سے وابستہ ہوتے ہیں سنی بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ابھی میری نظر جناب حیات بھائی پر پڑ گئی، ابھی پچھلا سفر میرا تھا کانپور کا، پچھلے سفر میں کانپور میں گیا تھا، یہ اپنا واقعہ بیان کرنے لگے، فرمانے لگے میں تو ایک ریلوے کا کرمچاری تھا، میں تو ایک ریلوے کا نوکر تھا، اللہ اکبر، مجھے وہابیت پر مذہبیت سے نفرت نہیں تھی، نماز پڑھ لیتا تھا، کبھی وہابیوں کی مسجد میں پڑھ لیتا تھا، کبھی کہیں پڑھ لیتا تھا، لیکن اللہ اکبر میں بڑی بحثیں کیا کرتا تھا، سرکار مفتی نانپارہ رحمۃ اللہ علیہ کا کرم ہے، سرکار مفتی نانپارہ کی عطا ہے، سرکار مفتی نانپارہ کی جلوہ فرمائی ہے، کرم فرمائی ہے، کیسی کرم فرمائی ہے، فرماتے ہیں ایک روز میں نماز پڑھ کے نکلا، جیسے ہی مسجد سے باہر نکلا، مسجد کے باہر دروازے پر نظر رکھا، دیکھا گلی میں ایک نور نظر آ رہا ہے، ایک نور نظر آ رہا ہے، وہ نور سامنے کی جانب جا رہا ہے، میں کانپ گیا جب نور کو دیکھا، سامنے سرکار مفتی نانپارہ کھڑے ہیں، اور وہ نور سرکار مفتی نانپارہ کے سینے مبارک اور آنکھیں مبارک سے
نکلتا ہے، میری جانی پڑتا ہے. بس وہ دن تھا، وہ نورانیت کی شعائیں پڑھنی تھی کہ وہ دن تھا، آج کا دن ہے. الحمدللہ سارے گناہوں سے توبہ کر کے سرکار مفتی اعظم کا سچا مرید بن گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پرحضور بلبل ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک نورانیت کا کمال. ہزاروں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دامن عنایت سے وابستگی اختیار کی. حتیٰ کہ مجھے یاد آ رہا ہے کال کی شریف کا واقعہ. باپ بھائی نے بیان فرمایا اپنی محفل میں، فرمایا ہم بھی بڑی جوانی میں بڑے عیش پرست تھے، جوانی کے لمحات کو گناہوں میں گزار دیا کرتے تھے. لیکن اللہ اکبر، سرکار ان کے نام پاک کی عطا دیکھیے، عنایت دیکھیے، کرم دیکھیے، ان کی جلوہ فرمائی دیکھیے. ہم ایک انسان کو قتل کے ارادے سے نکلے تھے کہ قتل کر دیں گے، پوری پلاننگ کے ساتھ نکلے تھے، قتل کرنے کے آلات و اوزار لے کر کے گاڑی میں نکلے تھے. اللہ اکبر، پوری پلاننگ کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے. سرکار سنا سرکار مفتی نانپارہ کالپی میں موجود ہیں، تو میں نے سوچا سرکار مفتی نانپارہ سے ملاقات کر لیں. اللہ اکبر، جب ٹائمنگ تھی، فلاں ٹائمنگ قتل کی ہے، فلاں ٹائمنگ فلاں کو مارنے کی ہے، فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں سرکار مفتی نانپارہ کی بارگاہ میں حاضری دیا. سرکار مفتی نانپارہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد سوچا حضرت 1-2 منٹ میں چھوڑ دیں گے، آدھا پون گھنٹہ میں چھوڑ دیں گا، واپس چلے جائیں گے، اپنا سارا کارنامہ انجام دیں گے. لیکن اللہ اکبر، فرماتے ہیں ولی کی نگاہ دیکھیے. سرکار مفتی نانپارہ کی بارگاہ میں جب بیٹھتے ہیں، وہ پہنچتے ہیں، خیر خیریت دریافت کرتے ہیں. ولی کے ولی حضرت سرکار مفتی اعظم اپنی کرم فرمائی فرماتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں. حضرت ملاقات ہو گئی ہے، واپس جائیں. حضرت فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ بابو. اللہ اکبر، تھوڑی دیر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر اجازت مانگی. حضرت واپس جانا ہے کام سے، بیٹھ جاؤ بابو. 3-4 مرتبہ حضرت نے جہان نے فرمایا بیٹھ جاؤ بابو، تم کو نہیں جانا ہے. اللہ اکبر، بابو بھائی کہتے ہیں آج تو معاملہ برعکس نظر آتا ہے، آج سارا معاملہ پلان الٹ گیا ہے، ہماری جو پلاننگ تھی وہ کینسل کرنا پڑے گی. اللہ اکبر. لیکن بابو بھائی فرماتے ہیں رات کا 1 بج گیا، سرکار مفتی نانپارہ نے اپنے در سے جانے نہیں دیا. پھر مجھے پتا چل گیا کہ آج یہ اللہ کا ولی ہے، ہمارے ارادے سے واقف ہو گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ رات 1 بجے تک اپنے جوار رحمت میں بٹھائے ہوئے ہیں تاکہ یہ ایک گناہ سے بچ جائے، ایک گناہ سے توبہ کر لے، ایک گناہ نہ کرنے پائے. تو فرمایا نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر. اب آپ دیکھیے سرکار مفتی نانپارہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کی جوانی کا عالم دیکھیے، علم کی پختگی کا عالم دیکھیے. تقویٰ میں تو سرکار مفتی اعظم کے مذہب تھے، لیکن جو علم کے معاملے میں تھا سرکار مفتی نانپارہ رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ حضرت کے 3 خلیفہ اعلیٰ حضرت کے حضرت علامہ سرکار مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند، علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شیخ عبدالعزیز محدث بنوری رحمۃ اللہ علیہ، ان 3 خلفائے اعلیٰ حضرت سے سرکار مفتی نانپارہ کو خاص حدیث میں، فقہ میں الحمدللہ 3 اجازتیں حاصل ہوئی. سرکار مفتی اعظم ہند سے، علامہ ظفر الدین بہاری سے، اور آپ ولایت کے مقام کے اجازت و خلافت کا سلسلہ دیکھیے. الحمدللہ وہاں بھی 3 لوگوں سے اجازت و خلافت حاصل ہے. سرکار مفتی اعظم ہند سے، سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ سرکار محدث بنوری سے، اور علامہ شیخ سعد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ. یہ مکہ شریف کے بڑے پائے کے بزرگ تھے، آپ سے اجازت و خلافت حاصل تھی. لیکن اللہ اکبر، ذرا غور کیجیے، سرکار مفتی اعظم نانپارہ کو مفتی اعظم ہند نے صرف عطا ہی نہیں کیا بلکہ سینے میں عشق رسول اور علم کا جام بھی پلایا ہے. کیسے علم کا جام پلایا ہے؟ سرکار تاج الشریعہ کا پہلا عرس ہے. سرکار تاج الشریعہ کے پہلے عرس میں حضرت مفتی جلال الدین تقریر فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں سنو، میں نانپارہ میں مہاراج گنج کے علاقے میں میری تقرری تھی، بحیثیت مدرس تھا، مہاراج گنج میں جلسہ تھا، میں تقریر کر رہا تھا. سرکار مفتی نانپارہ اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھے. سرکار مفتی نانپارہ میری تقریر کو سن رہے تھے. تقریر ختم ہونے کے بعد جب حضرت تشریف لائے اور تقریر کرنے والے کے بارے میں دریافت فرمایا، کون ہے جو تقریر فرما رہے تھے، کون صاحب تقریر کر رہے تھے؟ کھڑے ہوئے جلال الدین مولانا جلال الدین صاحب عرض کرتے ہیں حضرت میں تقریر کر رہا تھا. حضرت نے فرمایا سنو، تم نے حدیث صحیح پڑھی ہے، متن صحیح پڑھا ہے، لیکن حدیث کی سند غلط پڑھی ہے، حدیث کا راوی غلط پڑھا ہے. اللہ اکبر. مولانا جلال الدین کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضرت سند بھی یہی ہے، متن بھی یہی ہے. حضرت جلال میں آتے ہیں، فرماتے ہیں جلال الدین جا کر
کر کے کمرے میں دیکھ کر کے آؤ. سند غلط ہے, حدیث صحیح ہے, متن صحیح ہے. سرکار مفتی انعام پارا کے کہنے پر اسٹیج سے بڑے پرتباق انداز میں اٹھتے ہیں, آتے ہیں, کتاب کھولتے ہیں. مسلم شریف میں دیکھا, اللہ اکبر, جیسے سرکار مفتی انعام پارا نے فرمایا تھا کہ سند غلط ہے, حدیث صحیح ہے, واقعی میں سند غلط کی حدیث صحیح ہے. واپس آتے ہیں, عرض کرتے ہیں حضور سرکار مفتی انعام پارا آپ بوڑھے ہو گئے ہیں, سفر میں رہتے ہیں, مطالعہ کا موقع ملتا نہیں ہے. سرکار اتنے علم میں جوانی کیسی ہے, علم میں اتنی پختگی کیسی ہے, علم میں اتنا شباب کیسے ہے. سرکار مفتی انعام پارا فرماتے ہیں اے لوگوں سن لو, میں جب میری دستار کا آخری دن تھا, سرکار مفتی اعظم ہند نے مجھے بلایا اور فرمایا رجب علی تو چٹنی اچھی پیستا تھا, رجب علی تو کپڑے اچھے دھلتا تھا, کپڑے ہی دھلے ہیں یا چٹنی ہی پیسی ہے, خالی پڑھا بھی ہے نہیں پڑھا ہے. سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں اے رجب علی جاؤ, جتنی کتابیں تم نے پڑھی ہیں سب لے کر کے آؤ. لے کر کے مفتی اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. بخاری مفتی اعظم کھولتے ہیں, ایک صفحہ پڑھاتے ہیں, بند کر دیتے ہیں. مسلم ایک صفحہ پڑھاتے ہیں, بند کر دیتے ہیں. ترمذی ایک صفحہ پڑھایا, بند کر دیا. ہدایہ ایک صفحہ پڑھایا, بند کر دیا. ایک صفحہ پڑھانے کے بعد جب مفتی اعظم نے دعا دی, مفتی انعام پارا کہتے ہیں سرکار مفتی اعظم ہند کی وہ دعا کا اثر تھا کہ جب میں نے زمانے طالب علم میں جتنا پڑھا, جو کچھ بھی پڑھا, جتنی حدیثیں پڑھی, الحمدللہ آج تک سب سندوں متن کے ساتھ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, عرس مفتی انعام پارا, عرس مفتی انعام پارا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. میں اس زمانے میں جتنی حدیثیں میں نے پڑھی آج تک الحمدللہ سینے میں محفوظ ہیں. اور سرکار مفتی اعظم عالم کا کرم دیکھیے سرکار مفتی انعام پارا پر کیسی جلوہ فرمائی ہے. سرکار مفتی انعام پارا رحمت اللہ علیہ کے لیے سرکار مفتی اعظم نے جو خلافت نامہ تحریر فرمایا, اس خلافت نامہ کے الفاظ دیکھیے. فرماتے ہیں مفتی اعظم ہند وَيَا أَيُّهَا الْأَخْ فِي الدِّينِ الْمَتِينِ وَالطَّرِيقِ الْمُسْتَبِينِ نَاصِرَ السُّنَّةِ كَاسِرَ الْبِدْعَةِ مُفْتِيَ الشَّرْعِ الْمَتِينِ ذا الفضل الجليل مولانا المولوی محمد رجب علی سلمہ اللہ العلی الولی. سبحان اللہ. فرمایا فیا ایھا الاخ فی الدین المتین, علماء توجہ دیں گے, الفاظ سے دیکھیے, غور کیجیے. فرمایا فیا ایھا الاخ فی الدین المتین, اے شریعت و طریقت میں میرے دینی بھائی مفتی رجب علی. فرمایا ناصر السنہ, سنت پر عمل کرنے والے, مدد کرنے والے. کاسر الفتنہ, فتنے کو جڑ سے پھینکنے والے, اکھیڑ پھینکنے والے. اس کا ترجمہ ایک یہ ہے وہابیت کو جڑ سے اکھیڑ پھینکنے والے. ہمیں کاسر الفتنہ, فتنے کو جڑ سے ختم کرنے والے. مفتی الشرع المتین, شرع متین کے مفتی. ذا الفضل الجلیل, اے بلند مرتبے والے مولانا مولوی محمد رجب علی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار مفتی اعظم کے زبان مقدس سے جو لفظ نکلے ذرا غور کرو کہ جو آپ نے اپنا دینی بھائی فرمایا سرکار مفتی اعظم نے, تو دنیا نے دیکھا سفر ہو یا خبر ہو, سرکار مفتی اعظم نے واقعی اپنے دینی بھائی کی طرح سرکار مفتی انعام پارا پر کرم فرمائی. اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا تھا ناصر السنہ, تو مفتی انعام پارا کی زندگی کا لمحہ لمحہ سنت کی مدد کرتے ہوئے گزرا. کاسر الفتنہ فرمایا تھا, تو مفتی انعام پارا کی زندگی کا لمحہ لمحہ وہابیت کے بے خونی میں نکلا تھا. سرکار مفتی انعام پارا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا بلند مرتبے والے, تو اس کی گواہی اکابر اصاغر سب نے دی کہ یقیناً وہ بلند مرتبے والے تھے. تو ان کے اعلیٰ کے لیے, ان کے حاسدین کے لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے, سن لے عاشق احمد رضا تابندہ ہے, سن لے اعلیٰ آج بھی مفتی رجب شاہ زندہ ہے. آج بھی مفتی رجب شاہ زندہ ہے. اور اکابر کی کیسی کرم نوازی تھی سرکار مفتی انعام پارا. اکابر کیسا کرم فرماتے ہیں کہ سرکار مفتی انعام پارا رحمۃ اللہ علیہ, یہی مدرسہ علوم کی زمین ہے. یہاں پر ایک استاد تھے, نام ان کا مولانا قمر علی صاحب قبلہ چہلوی. وہ اپنے زمانے طالب علمی میں کیا واقعہ بیان فرماتے ہیں اسی انعام پارا کی سرزمین پر 1969 میں حضرت سرکار مجاہد ملت رئیس اعظم اڑیسہ کی تشریف آوری ہونی تھی. سرکار مفتی اعظم کی تشریف لانا تھا, سرکار شہر سنت کی تشریف لانا تھا. سرکار مجاہد ملت کو 5 بجے ٹرین سے انعام پارا حاضر ہونا تھا. مفتی انعام پارا نے وقت سے پہلے, سرکار مفتی انعام پارا نے وقت سے پہلے طلبہ کی جماعت کو اسٹیشن پر بھیج دیا. فرمایا جاؤ مجاہد ملت آنے والے ہیں, ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ اسٹیشن پر. مگر سرکار مفتی اعظم کو بہرائچ شریف حاضری دینی تھی. انہوں نے وہاں پر حاضری دی, اور حاضری دینے کے بعد بذریعہ بس پہلے ہی ٹرین کے علاوہ بذریعہ بس پہلے ہی حضرت تشریف لے آئے. موبائل کا دور نہیں تھا,
خط و خطابت اتنی جلدی نہیں ہو سکتی تھی، میسجوں کا دور نہیں تھا. سرکار مفتی آپ سرکار رئیس اعظم عیسیٰ پہلے تشریف لے آتے ہیں. سرکار رئیس اعظم جب عیسیٰ تشریف لائے مدرسے میں دیکھا رئیس اعظم تھے مگر سادگی کا یہ عالم تھا. ایک پرانا کرتا اب ایک سوتی کاٹن کا کرتا زیب تن کیے ہوئے اور بیگ بغل میں دبائے ہوئے پان کھاتے ہوئے سرکار مجاہد ملت مدرسے میں داخل ہوئے. مفتی انورا گھر میں انتظامات کروا رہے ہیں، گھر میں سارے انتظام اسلام کے کام انجام دے رہے ہیں. مفتی انورا باہر نکلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ رئیس اعظم عیسیٰ مجاہد ملت عزیز العلوم کی بلڈنگ میں بیٹھا ہے، مدرسہ عزیزوں میں کونے میں ایک گلی میں بیٹھا ہے، ساتھی کے ساتھ بیٹھا ہے. مفتی انورا معافی مانگتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، قدم چومتے ہیں اور فرماتے ہیں حضور مجھ سے گستاخی ہو گئی، حضور مجھے نہیں معلوم تھا آپ پہلے تشریف لے آئیں گے. سرکار مجاہد ملت کی کرم نوازی دیکھیے، سرکار مفتی انورا مجاہد ملت کے ہاتھ چومتے ہیں تو پلٹ کر کے مجاہد ملت سرکار مفتی اعظم کے ہاتھ چوم رہے ہیں. سبحان اللہ، پلٹ کر کے مجاہد ملت سرکار مفتی انورا کے ہاتھ چوم رہے ہیں. اور ایک جلسے میں آپ نے فرمایا مولانا رجب علی آپ ہمارے جماعت اہل سنت کے اکابر علماء اور بزرگوں میں سے. سبحان اللہ، یہ بزرگوں نے گواہی دی، یہ بزرگوں نے فرمایا کہ مولانا رجب علی آپ اور آپ نے ابھی سنا سرکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور آپ کی محبت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولیے سبحان اللہ. ابھی آپ نے سنا کہ عشق رسالت کتنا سینے میں مجزم تھا، اتنا پیوستہ عشق رسالت سینے میں. اللہ اکبر، کہ اگر لال محمد بلی کا کاغذ دیکھ لیا کرتے تو اٹھا کر کے آنکھوں سے لگاتے، چومتے، پوچھتے، اوپر کی جیب میں رکھتے اور پھر اس کے بعد واپس آتے اور بچوں سے کہتے اس کو قبرستان میں دفن کرتے ہیں. حضرت محدث کبیر صاحب قبلہ نے ابھی پرسوں کانپور کی سرزمین پر یہ نقطہ بیان فرمایا. فرمایا مفتی انورا کے واقعے میں دیکھیے لال محمد یہ مرکب ہے اور مرکب ہونے کے ساتھ ساتھ عالم ہے. جب لال محمد بولا جائے گا تو حضور کی ذات گرامی نہیں سمجھی جائے گی بلکہ وہ کوئی دوسرا لال محمد سمجھا جائے گا. علمی بات ہے، لال محمد کوئی دوسرا سمجھا جائے گا. مرکب ہے، عالم ہے، لال محمد سے ذات اور مراد ہے، محمد سے ذات اور مراد ہے. مگر حضور کے نام کا کے مشابہ نام کا ادب دیکھیے کہ اگر کسی نام میں حضور کے نام کے مشابہ نام کا اثر کیا جائے ممکن انبا اس نام کی عزت اس نام کی عزت. آج یہاں سے پیغام لے جائیے اے لوگوں، یہاں سے پیغام لے جائیے اس محفل سے. کیا پیغام لے جانا ہے؟ کہ جلسے کے اشتہار، جلسے کے پوسٹر، اسلامی کیلنڈر ایسے مقام پر نہیں چسپا کرنا ہے جہاں سے وہ چھوٹے، پوسیدہ ہو اور نالی میں بہہ جائے. جہاں سے وہ چھوٹے، گرے، پوسیدہ ہو کر کے تو لوگوں کے قدموں میں آ جائے. جگہ کا انتخاب اچھا کرنا ہے. یہی سرکار مفتی انورا کا مشن تھا. اور مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقالے میں لکھتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و ادب سرکار مفتی انورا کے دل میں کتنا تھا. اس بات کو بس آخری بات غور سے سنیے، آخری بات ہے کہ سرکار مفتی انورا کے سینے میں حضور کا عشق و ادب کیسا تھا. اللہ فرماتے ہیں جب سرکار مفتی انورا مدینہ شریف کے کسی توبرے کو دیکھ لیتے ٹنگا ہے، مدینہ شریف کے کسی روضے کو دیکھ لیتے ٹنگا ہے، تو مدینہ شریف کے اسی روضے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا شروع کر دیتے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا شروع کر دیتے. ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، دیر تک درود و سلام پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. مولانا خلیل احمد، مولانا خلیل صاحب کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور تو بڑا دیکھتے ہیں، مدینے کا اصل تو نہیں دیکھتے ہیں، اس گنبد خضرا کا عکس دیکھتے ہیں، آپ اتنی دیر تک کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں، آخر ایسا کیوں؟ فرمایا خلیل احمد سن لے، اس وجہ سے اتنی دیر تک درود و سلام پڑھتا ہوں کہ سرکار مفتی انورا سرکار دو عالم کا جو روضہ مطہر سن 47 میں میں نے دیکھا تھا مدینے میں جا کر کے، اس مدینے کا پورا جمال جب میرے سراپا اندر آ جاتا ہے، اس کا جمال بس جاتا ہے تو درود و سلام کی کثرت کرنے لگتا ہوں. سبحان اللہ. اور ایک مقام پر مولانا جلیل احمد اشمتی اپنے مقالے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں سنو سرکار مفتی انورا کے عشق و ادب کا عالم یہ تھا کہ جب آپ خطبہ پڑھتے تو خطبہ میں بار بار فرماتے سیدنا 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 ابن سیدنا ابن سیدنا ابن سیدنا، بار بار کہتے. سوال کیا ایک صاحب نے ہمت کر کے، حضرت یہ تو بتائیے آپ بار بار سیدنا سیدنا کی تکرار کیوں کرتے ہیں، بار بار سیدنا سیدنا کیوں کہتے ہیں؟ حضرت مسکرا کے رہ گئے، جواب نہیں دیا. مولانا کانپور کے جلیل اشمتی کہتے ہیں
کہتے ہیں جب میری ہمت بڑھی میں نے سمجھ کیا حضرات وجہ بھی بیان فرما دیں کہ آخر بار بار سیدنا سیدنا کیوں کہتے ہیں؟ تو مفتی انانپارہ کہتے ہیں سن لو جو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا جمال میں نے دیکھا تھا، اس جمال کو جب میں اپنے ذہن میں بسا لیتا ہوں، اپنی نگاہوں میں بسا لیتا ہوں تو بار بار سیدنا سیدنا کہنے لگتا ہوں، بار بار سیدنا سیدنا کہنے لگتا ہوں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا عشق و محبت سرکار مفتی انانپارہ کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر کے بھرا تھا۔ اے لوگوں، اے مفتی انانپارہ کے سلسلے آنے والوں، آخری پیغام یہ لے جاؤ، سرکار مفتی انانپارہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زندگی میں کبھی کسی بد مذہب سے مداہنت نہیں رکھی، کبھی کسی بد مذہب سے مداہنت رکھی۔ میں علماء سے بھی گزارش کرتا ہوں، عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس معاملے میں وہابیت دیوبندیت کے معاملے میں کوئی بھی کیسا ہو، پردھان ہو، پرائم منسٹر ہو اپنے وقت کا، لیکن شریعت کی حدود کو پار نہیں کرنا ہے، شریعت کو بالائے طاق نہیں رکھنا ہے۔ جو بھی پیغام سرکار مفتی انانپارہ نے دیا اس پر عمل کرنا۔ پیغام کیا ہے؟ یہ انانپارہ کی سرزمین ہے، راوی ولی محمد بھائی ہیں، انانپارہ کی سرزمین پر ولی محمد یہ کہتے ہیں عید کا دن ہے۔ سرکار مفتی انانپارہ راجہ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، نماز پڑھانے کے لیے جب راجہ مسجد کے لیے جاتے ہیں، اب ادھر سے دھنی رام گلی کے پاس فوراً ایک وہابی مولوی، اس کا نام حافظ غوث محمد تھا، حضرت سے اس کی شناسائی نہیں تھی، حضرت اس کو پہچانتے نہیں تھے، صافہ باندھے ہیں، جبہ پہنے ہیں، صورت سنیوں کی طرح بنائے ہوئے ہیں، حضرت کے سامنے آتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم، ہاتھ چومتا ہے، اللہ اکبر۔ سرکار مفتی انانپارہ آگے بڑھ جاتے ہیں، تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، پیچھے سے خادم نے عرض کیا حضور جس نے آپ سے ہاتھ ملایا ہے، مصافحہ کیا ہے، یہ ہاتھ ملانے والا، مصافحہ ملانے والا وہابیوں کی مرکزی مسجد کا نیا امام ہے، اللہ اکبر۔ حضرت مفتی انانپارہ اتنا سنتے ہیں، کہاں جاتے ہیں اور سرکار مفتی انانپارہ ٹہل جاتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں، فرماتے ہیں اس خبیث کو بلاؤ، لوگ پہنچے اس کو بلاتے ہیں، حافظ غوث محمد سامنے آتا ہے، حضرت فرماتے ہیں لوگوں گواہ ہو، اے لوگوں خاص کر کے گواہ ہو جاؤ کہ رجب علی نے دھوکے میں ایک نبی کی گستاخی کرنے والے دیوبندی مذہب کے پیشوا سے ہاتھ ملا لیا ہے، تم سب کو گواہ بنا کر کے رجب علی اپنے اللہ و رسول کے حضور توبہ کرتا ہے، ان کو خوشنودی کرتا ہے، ان کے لیے خوشنودی چاہتا ہے، ان کی خوشنودی چاہتا ہے۔ تو یہ سرکار مفتی انانپارہ کا پیغام اور مشن ہے، یہ حضرت کا پیغام اور مشن ہے کہ وہابیت سے کوئی میل جول نہیں، وہابیت سے کوئی کسی طریقے سے رشتہ داری اور ناطے داری نہیں۔ اس پیغام کو یاد رکھیے، یہی سرکار مفتی انانپارہ کا مشن اور پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مختصر سی گفتگو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔